الرحیم. اصول الفقہ یہ تنقید اے هذه اصول الفقہ. هذه مبتدا نکالا، اصول مضاف الفقہ اس کی خبر، مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا هذه کی خبر. یہ ایک ترکیب کی، صحیح ہے. دوسری ترکیب کیا کی؟ او اصول الفقہ ما ہی، سمجھے، استفہام کے طور پر. اصول الفقہ مضاف الیہ مبتدا ہے، ما ہی اس کی کیا ہے؟ خبر. نہیں سمجھے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اصول الفقہ متن ہے تنقید کا، یہ مبتدا ہے، خبر ماہیہ ہے دوسری ترکیب، یا یہ خبر ہے اور مبتدا حاضی ہے پہلی ترکیب. عبارت یوں ہوگی حاضی اصول الفقہ، صحیح، یا عبارت یوں ہوگی اصول الفقہ ماہیہ، اصول الفقہ ماہیہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہیہ ما ہوا کا لفظ یہ ماہویت سے لیا گیا ہے، صحیح. پھر ماہویت کسی چیز کی ماہیت کو دریافت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ماہویت سے یہ واو یا سے بدلا تو ماہیت ہوا، پھر ماہیت ہوا، سمجھے نا. پھر اس کا مخفف ما ہوا ہوا، پھر ماہیہ مؤنث کے لیے ہوا، پھر ما ہما تثنیہ کے لیے ہوا، پھر ما ہم جمع کے لیے ہوا وغیرہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب منطق والے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت پوچھنا مقصود ہوتی ہے، اور جواب میں بھی اس شے کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، سمجھے. پھر ما ہوا سے سوال آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 طریقوں سے ہوتا ہے، یا ایک جزئی کو رکھا جاتا ہے سوال میں، یا ایک سے زیادہ جزئیات کو رکھا جاتا ہے. جیسے زید ما ہوا، زید و امر ما ہما. جواب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتا ہے. جواب میں اسی جزئی کی اپنی نوع آتی ہے، یعنی انسان، یعنی نہیں سمجھ میں آئی. کبھی کبھی ما ہوا سے سوال ہوتا ہے ایک نوع کے بارے میں، اور یہ ہوا تیسرا سوال. اور کبھی ایک سے زیادہ انواع کے بارے میں، یہ ہوا چوتھا سوال. اگر ایک نوع کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو حقیقت کاملہ آتی ہے. کیا حقیقت کاملہ آتی ہے؟ یعنی المرکبہ من الجنس القریب و فصل القریب. نہیں سمجھے؟ جیسے انسان ما ہوا، یہ ایک نوع کا سوال ہے. انسان کیا ہے؟ تو جواب میں کیا آتا ہے؟ حیوان ناطق، پوری حقیقت. لیکن اگر 2 انواع سے سوال ہو، الانسان والفرس ما ہما، تو پھر جواب کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ یعنی تمام مشترک، حیوان. نہیں سمجھنا ہے؟ تو ما ہوا یا ماہیہ سے سوال یا ایک جزئی کے بارے میں ہوگا، یا ایک سے جزئیوں کے بارے میں، سمجھے، یا ایک نوع کے بارے میں، یا ایک سے زیادہ انواع کے بارے میں. ایک جزئی یا ایک سے زیادہ کے بارے میں سوال ہو، دونوں صورتوں میں جواب میں اسی جزئی کی نوع آئے گی. ایک نوع سے سوال ہو حقیقت کاملہ آئے گی، اور ایک سے زیادہ انواع سے سوال ہو تو جواب میں حقیقت مشترکہ آئے گی، تمام مشترک آئے گی. اب توجہ، یہاں پر اصول الفقہ ماہیہ سوال ہے کہ اصول الفقہ اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے. تو کہتا ہے کہ اس کو ہم 2 طریقے سے بیان کریں گے، تعریف ذاتی بھی کریں گے اور تعریف لقبی بھی کریں گے. آپ حسامی میں پڑھ چکے ہیں کہ تعریف ذاتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مضاف کی الگ اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جائے، سمجھے. تعریف لقبی یا حد لقبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ مکمل جب کسی علم کا نام رکھا جائے تو پھر اس کی تعریف کیا ہوتی ہے. یعنی اصول الفقہ ملا کے جب کسی فن کا نام ہوگا تو اس کی تعریف کیا ہوگی. صحیح ہے. جب سوال پیدا کیا کہ اصول الفقہ ماہیہ دوسری ترکیب کے مطابق، تو جواب دینا کیا تھا؟ ضروری تھا. نہیں سمجھے؟
او اصول الفقہ ماہیہ فنعرفها تو ہم اس کی تعریف کریں گے اولاً پہلے بے اعتبار اضافت اعتبار کس چیز کے اضافت یعنی مضاف کی تعریف الگ ہوگی اور مضاف الیہ کی تعریف الگ ہوگی. اصول کی تعریف پہلے ہوگی پھر فقہ کی تعریف بعد میں ہوگی پھر اس کے بعد ملا کے اصول فقہ فن کی تعریف کریں گے. صحیح ہے جی. وثانیاً اور دوسری مرتبہ ثانیاً اس کے بعد باعتبار انہ لقب لعلم مخصوص اس اعتبار سے تعریف کریں گے کہ یہ نام ہے علم مخصوص کا. سمجھے جی یا نہیں سمجھے؟ اما تعریفها باعتبار الاضافت اس کی تعریف باعتبار اضافت کے فیحتاج وہ محتاج ہے الی تعریف المضاف والمضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تعریف کی طرف کیونکہ تعریف اضافی نام ہی اس تعریف کا ہے جس میں مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی کیا کی جائے الگ تعریف کی جائے. اس لیے کہا کہ اما تعریفها باعتبار الاضافت تعریف اضافی فیحتاج الی تعریف المضاف والمضاف الیہ وہ محتاج ہے مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کی طرف یعنی اصول کی الگ اور فقہ کی الگ تعریف کی طرف محتاج ہے. فقالا تو فرمایا ماتن نے تنقی والے نے الاصل ما یبتنا علیہ غیرہ اصل کا لفظ اصول سے لیا اصل کی تعریف ہو گئی تو اصول کی خود بخود ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ الاصل اصل ما اس چیز کو کہا جاتا ہے یبتنا علیہ کہ بنا رکھی جائے اس کے اوپر غیرہ دوسری چیز کی غیرہ یہ معنی کیا کس چیز کا اصل کا. اصل وہ ہوتا ہے کہ جس پر دوسری چیز کی کیا رکھی جاتی ہے بنا رکھی جاتی ہے. جس طرح یہ چھت کھڑی ہوتی ہے دیواروں کے اوپر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں بنیاد کے اوپر تو اس چھت کے لیے اصل دیوار ہوئی دیوار کے لیے اصل کیا ہوئی بنیاد ہوئی. نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ ابتنا حصی ہے. کیا ہے؟ ایک ابتنا کیا ہوتا ہے عقلی ہوا کرتا ہے. یہ بھی آپ حسامی میں پڑھ چکے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابتنا عقلی اس کو کہتے ہیں کہ محسوس تو بظاہر نہیں ہوتا نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی ابتنا ہوتا ہے. اس کو ابتنا کیا کہتے ہیں؟ معنوی کہتے ہیں عقلی کہتے ہیں. جس طرح کے مسائل کی بنا کس چیز کے اوپر ہوتی ہے دلائل کے اوپر ہوتی ہے. مسائل کی بنا یعنی مسائل کس چیز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں دلیلوں کے اوپر. دلیل ہوگی تو مسئلہ ثابت ہوگا دلیل نہیں ہوگی تو مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. اصول الفقہ ہے. کیا اصول الفقہ کے اندر فقہ کیا ہے مضاف الیہ ہے. اصول کا لفظ کیا ہے مضاف ہے. فقہ جو ہے اس کی اضافت اصول جو ہے اس کی اضافت کس کی طرف ہوئی ہے فقہ کی طرف ہوئی ہے. فقہ نام ہے مسائل کا. فقہ نام کس چیز کا ہے مسائل کا. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ابتنا جو ہے وہ حصی کسی قسم کی نہیں ہے بلکہ ابتنا کون سی ہے عقلی ابتنا ہے. اس لیے جب فقہ نام ہے مسائل کا تو اصول نام ہو جائے گا اس کے دلائل کا. اصول الفقہ ہے دلائل الفقہ ہے. ابتنا کون سی آ کر کے بن جائے گی عقلی بن جائے گی. آیا سارا خلاصہ میں نے بیان کر دیا. دیکھو فل ابتنا تو ابتنا کا لفظ یعنی ما یبتنا کا لفظ سمجھے نا شامل یہ شامل ہے للابتناء الحسی ابتناء حسی کو بھی وہو ظاہر اور وہ ظاہر ہے والابتناء العقلی اور شامل ہے ابتناء عقلی کو بھی وہو ترتب الحکم علی دلیلہ اور ابتناء عقلی ایسے ہے کہ مرتب ہونا حکم کا اپنی دلیل کے اوپر یعنی دلیل حکم جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کس چیز کے اوپر دلیل کے اوپر. باقی وہو ظاہر کہا ابتناء حسی کی کسی قسم کی مثال نہیں دی میں نے آپ کو بیان کر دیا. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. جس طرح کے چھت کھڑی ہے کس چیز کے اوپر نہیں سمجھے یا پلروں کے اوپر. ٹھیک ہے یہاں تک مسئلہ حل ہوا. کہتے ہیں وتعریفہ بالمحتاج الیہ لا یضطرد اور تعریف کرنا اصول کے لفظ کی یا اصل کی محتاج الیہ کے ساتھ لا یضطرد یہ مانع عن الغیر نہیں ہے. کیا مانع عن الغیر نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے کہ وقد عرفہ الامام فی المحصول تحقیق تعریف کی ہے اس لفظ اصل کی الامام امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فی المحصول اپنی کتاب محصول کے اندر بہذا محتاج الیہ کے ساتھ.
لیکن یہ تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ مضطرد نہیں ہے۔ تعریف کے لیے آپ پڑھتے آ رہے ہیں چھوٹی کتابوں سے کہ جامع ہونا بھی ضروری ہے، معنی ہونا بھی ضروری ہے۔ جامع کا معنی جامع لافرادی ہی ہو، معنی کا معنی معنی لدخول الغیر ہو، سمجھے؟ مضطرد کا معنی بھی یہی ہے کہ کیا ہے؟ معنی نہیں، لا یضطرد معنی معنی نہیں ہے، مضطرد ہونا ضروری ہے، معنی ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ منعکس یعنی جامع ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے۔ وَعْلَمْ، پڑھیں آگے۔ وَعْلَمْ أَنَّ التَّعْرِيفَ، یا نہیں پڑھیں؟